إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آمین. الحمدللہ آج 18 مارچ 2017 کو ہفتے کے دن قرآن کلاس نمبر 253 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ الشعراء شروع کرنے جا رہے ہیں. سورہ الشعراء جو ہے یہ مکی صورت ہے اور اس کے اینڈ پہ جا کر بالکل شعراء کا ذکر آیا ہے، یعنی شاعروں کا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایز اے ہول کنڈیم کیا ہے کہ جو عموماً شاعری کرنے والے لوگ ہیں وہ اپنے تخیلات کی پروازیں کرتے ہیں، حقائق سے بہت دور ہوتے ہیں. لیکن اس میں ساتھ ایکسیپشن بھی دے دی کہ جو اہل ایمان ہیں ان کا معاملہ الگ ہے. اسلام میں شاعری کی ایز سچ مذمت نہیں ہے، بلکہ صحابہ کرام علیہم رضوان سے شاعری کرنا ثابت ہے. صحیح مسلم میں سیدنا حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے اشعار بھی ملتے ہیں، جو میں نے مسئلہ نمبر 56 دروشی والے لیکچر میں بھی بتایا تھا. اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا حسان ابن ثابت کے لیے دعا فرمائی تھی کہ اللہ حسان کی مدد فرما روح قدس کے ذریعے. بہرحال یہ شاعری کے اعتبار سے کیا ایک اپروپریٹ عقیدہ ہونا چاہیے، وہ جب میں ان آیات پر پہنچوں گا انشاءاللہ تو میں کچھ احادیث کی روشنی میں شاعری کے اوپر بھی ڈسکشن کروں گا. اور ساتھ ہی ساتھ صرف نعتیہ شاعری نہیں، نہ ہی حمدیہ شاعری، بلکہ جو عموماً عشق کے اوپر مبنی اشعار کہے جاتے ہیں یا کوئی قومی ترانہ وغیرہ اس قسم کے اشعار، ان میں بھی اگر کوئی شرکیہ باتیں نہ ہو تو وہ اشعار بھی بالکل درست ہیں. گانے کے اشعار بھی بالکل درست ہیں. باقی جو میوزک والا مسئلہ ہے وہ بالکل الگ ہے. میں صرف گانے کی بات کر رہا ہوں جس میں جو ہے وہ غلو نہ پایا جاتا ہو. تو صحیح بخاری اور مسلم سے گانا بھی ثابت ہے، مرد و عورت کا اختلاط نہ ہو. کوئی بیوی اپنے خاوند کو گانا سنا سکتی ہے، اسی طریقے سے مرد مردوں کے اندر گانا گا سکتے ہیں شادی بیاہ اور عید کے موقع کے اوپر. بخاری اور مسلم میں کئی احادیث موجود ہیں. یہ انشاءاللہ جب وہ آیات آئیں گی تو میں اسی وقت انشاءاللہ اس پہ ڈیٹیل ڈسکشن کروں گا، اور بخاری اور مسلم کی جو احادیث ہیں ان کے کانٹیکسٹ میں انشاءاللہ جو بھی آپٹیمل سلوشن ہے وہ انشاءاللہ پیش کروں گا. آج ہم اس سورت کا آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاسیم. یہ اس کی ٹرو پروننسیشن ہے، کیونکہ
اس میں جو مد ہے سین اور میم کے اوپر وہ بڑی آئی ہیں، وہ 4 سے 5 الف تک کھینچی جاتی ہے۔ مسئلہ نمبر 23 میرا جو قرآن کی قرات ہے اس کے اوپر ریکارڈڈ موجود ہے، اس میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ ان چیزوں کو ایڈریس کیا ہے۔ یہ حروف مقطعات ہیں جن کا علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، یا اس کے بتانے سے اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم میں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت تک اس کو نہیں پہنچایا اور نہ اس کی ضرورت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک سمجھ لیں یہ کوڈ ورڈز ہیں قرآن حکیم کے، باقی اس کے اندر جو جن لوگوں نے منہ شگافیاں کی ہیں، خواہ وہ امام ابن تیمیہ ہوں یا باقی لوگ ہوں صوفیاء میں سے، وہ ان کی ذاتی اختراع ہے۔ کتاب و سنت میں اس کے کوئی دلائل موجود نہیں ہے کہ ان حروف مقطعات کی کوئی ایکسپلینیشن آئی ہو۔ یہ کوڈ ورڈز ہیں، اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ایک راز ہے۔ بہرحال اس پہ جو کلام کرتے ہیں پھر اپنی مرضی سے لوگ جو ہے وہ اس کے معنی بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کا تو کوئی اینڈ نہیں ہے۔ اہل سنت کا یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے بندے خاص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان یہ ایک راز ہے جس کی امت کو ضرورت نہیں تھی، ورنہ اس کو بیان بھی کر دیا جاتا۔ تو یہ کوڈ ورڈز ہیں قرآن حکیم کے، بس اس سے زیادہ ہمیں نہیں بتایا گیا۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ ایک روشن کتاب کی آیات ہے۔ اس روشن کتاب سے مراد قرآن حکیم بھی ہو سکتا ہے اور لوح محفوظ بھی، کیونکہ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، قرآن حکیم لوح محفوظ سے اتارا گیا ہے۔ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم شاید آپ اپنی جان کو ہلاک کر دیں گے اس غم سے کہ لوگ ایمان نہیں لا رہے۔ اب یہ مکی صورت ہے اور اس کے پس منظر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی سالوں کی محنت ہے، اس کے باوجود چند درجن لوگ ایمان لے کر آئے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دے رہا ہے کہ آپ غم نہ کھائیں، آپ کا کام صرف دعوت دینا ہے، اگر لوگ ایمان نہیں لا رہے تو آپ اس کی ٹینشن نہ لیں۔ اور یہ مضمون قرآن حکیم میں کئی جگہ آیا ہے، حتیٰ کہ اس کا کلائمیکس جو ہے وہ سورۃ البقرہ میں یہاں تک آیا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ سے دوزخیوں کے بارے میں نہیں پوچھیں گے کہ آپ کو ہم نے پیغمبر بنا کر بھیجا پھر بھی لوگ دوزخ میں چلے گئے، کیوں؟ آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، آپ کا کام صرف دعوت دینا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام صرف دعوت دینا ہے تو میرا اور آپ کا کام بھی دعوت دینا ہی ہے۔ ہم تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ڈاکیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرائمری رسپانسبلٹی تھی اللہ تعالیٰ کا پیغام اس امت تک پہنچانا، ہماری پرائمری ذمہ داری نہیں ہے، ہماری آن دا بہاف آف پروفٹ ہے، شہادت علی الناس کے تحت۔ تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنی جان کو ہلاک نہ کریں، ہم بھی اپنی جان کو ہلاک نہیں کریں گے، صرف دعوت دیں گے۔ کسی نے بات قبول کرنی ہے قبول کرے، نہیں کرنی تو نہ کرے۔ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا ہے، چاہے تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو، خواہ نہ شکری کی، یعنی کسی کو گھول کے حق نہیں ڈالا جا سکتا اس کے اندر۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں بڑی سختی فرمائی ہے، اور عموماً جو لوگ دعوت و تبلیغ کے کام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور بڑے اخلاص کے ساتھ اللہ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، ان میں بسا اوقات یہ بیماری آ جاتی ہے، اور کسی درجے میں میرے اندر بھی یہ کسی حد تک بیماری موجود تھی کافی عرصے تک، لیکن اب مجھے یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ ہمارا کام صرف دعوت دینا ہے۔ اگر کوئی بحث و مباحثہ کرتا ہے اور بال کی کھال اتارتا ہے تو ہم معذرت کر لیتے ہیں میرے بھائی کہ آپ جیت کے ہم ہار گئے، ہمارا کام اتنا ہی تھا۔ جب ہمارے پیغمبر کی پرائمری رسپانسبلٹی یہ تھی کہ انہوں نے بھی دعوت پہنچانی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور زبردستی نہیں کرنی کسی کے ساتھ، صرف کوشش کی حد تک، اور اس کے بعد معاملہ اللہ پر چھوڑ دینا ہے، تو ہماری بھی، حتیٰ کہ قرآن حکیم میں سورۃ القصص میں یہاں تک آیا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس سے آپ محبت کرتے ہیں آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ کسے دیتا ہے اللہ؟ وہ اللہ نے اپنے رولز بتا دیے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم ان کے لیے اپنی راہیں کھول دیں گے۔ رولز اور ریگولیشن بھی بتا دیے، نہ تو وہ ایکسٹریملی ہم جبریہ کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نعوذ باللہ جو ہے تقدیر ایسی غالب ہے کہ جان بوجھ کر کسی کو گمراہ کرتا ہے، ہدایت دیتا ہے، اور نہ ہی قدریہ کا عقیدہ کہ تقدیر کوئی شے نہیں ہے،
حق جو ہے اہل سنت کا منہج اس کے درمیان میں ہے کہ نہ ہم مکمل طور پہ جبریہ کو صحیح سمجھتے ہیں نہ قدریہ کو. بہرحال یہ ایک بڑا ڈیٹیل طلب ٹاپک تھا، اور چونکہ قرآن حکیم میں یہ بڑی دفعہ ڈسکس ہوا تھا، اس لیے میں نے الحمدللہ سورہ ہود کی ابتدائی آیات کی روشنی میں کم از کم 7 گھنٹے کے 3 لیکچرز ایک ہی نشست میں، بلکہ چوتھا بھی اس کے ساتھ کمپلیمنٹری ہے. مسئلہ نمبر 103 اللہ کی طرف سے رزق کی تقسیم کا مسئلہ کیا ہے اور مسئلہ تقدیر، اور مسئلہ نمبر 104 ABC، یہ 3 کنزیکٹیو لیکچرز ٹوٹل سمجھ لیں کوئی 7 سے 8 گھنٹے کی گفتگو ہے 3 نشستوں میں. یہی قرآن کلاسز میں ریکارڈ ہوئی تھی، ہماری ویب سائٹ ahlesunnatwalk.com پہ موجود ہے. مسئلہ تقدیر سے متعلق تو 8 سب ٹاپکس میں نے اس میں ڈسکس کیے تھے. قرآن حکیم کی 200 آیات 50 مختلف مواقع سے قرآن حکیم سے پک کر کے 200 آیات کور کی تھی، اور بخاری اور مسلم سے جو مسئلہ تقدیر پہ جو چیپٹرز ہیں ان میں جو احادیث آئی ہیں، بسا اوقات وہ ان کو عام آدمی جب پڑھتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ شاید یہ ڈیسیونگ ہیں، تو میں نے ان کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس میں ڈسکس کیا تھا. آج محل نہیں کہ میں اس کی ڈیٹیل میں جاؤں. اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک یونیورسل ٹروتھ آ رہا ہے اس حوالے سے کہ اگر اللہ نے زبردستی ہی ہدایت دینی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مسئلہ نہ تھا. ایک آن میں پوری دنیا ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین کی طرح ایمان والی بن جاتی اگر زبردستی ایمان دینا ہوتا. اور اس کی پریکٹیکل مثال موجود ہے فرشتوں کی شکل میں، یعنی اربوں کھربوں فرشتے موجود ہیں. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے جو میں نے معراج کے اوپر لیکچر دیا تھا، الاسراء والمعراج، 3 نشستوں میں، مسئلہ نمبر 126A B اور C. اس میں نے یہ حدیث بتائی تھی کہ خانہ کعبہ شریف کے اوپر، ایگزیکٹ اوپر، 7ویں آسمان کے اوپر ایک گھر ہے جسے بیت المعمور کہا جاتا ہے. وہ فرشتوں کے لیے جو آپ سمجھ لیں قبلہ ہے، اس کے گرد فرشتے طواف کرتے ہیں، بیت المعمور. اور روزانہ 70,000 فرشتے کم از کم اس کا طواف کرتے ہیں، اور جو ایک دفعہ طواف کر لے قیامت تک اس کی دوبارہ باری نہیں آتی. اتنے فرشتے ہیں، ایک باری موقع ملتا ہے. تو یہ اتنی جو مخلوقات ہیں اللہ تعالیٰ کی، یہ اللہ نے پہلے پیدا کی ہوئی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی تابع فرمان ہے، جس کو ہم وہ کمپیوٹر کی لینگویج میں کہتے ہیں بائی ڈیفالٹ اللہ تعالیٰ کی تابع فرمان ہے، اللہ کی مخالفت نہیں کرتی. لیکن انسان اور جن ایسی مخلوق نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ویسا پیدا کیا ہے، بلکہ انسان اور جن وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا ہے، چاہے تو شکر گزاری کی روش اختیار کرو، خواہ نہ شکری کی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اوپن اجازت ہے. لیکن آخرت جو ہے پھر وہ جس نے دنیا اپنی مرضی کی گزاری، آخرت پھر اللہ کی مرضی کی ہوگی، اور جس نے دنیا اللہ کی مرضی کی گزاری، آخرت اس کی مرضی کی ہوگی انشاءاللہ تعالی. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. اللہم من نحییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، آمین. تو اللہ تعالیٰ زبردستی ہدایت دینا چاہتا تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم دے سکتے تھے، اور وہی ذکر اگلی آیت میں آ رہا ہے، ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیہ. اگر ہم چاہیں تو آسمان سے کوئی ایسی نشانی نازل فرما دیں، فَوَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ، کہ ان کی گردنیں فوراً جھک جائیں اس معجزے کے سامنے. ایسا ہم کوئی معجزہ دکھا دیں کہ کوئی انکار کر ہی نہ سکے اگر زبردستی کسی کو ہدایت دینی ہو. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دی جا رہی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ معجزات ڈیمانڈ کرتے تھے کہ اے نبی آپ یہ ہمیں معجزہ کر کے دکھائیں. ان اگلے انبیاء کے جو معجزات ہیں، یعنی مردے کو زندہ کرنا، اسی طریقے سے زمین میں پانی کے چشمے جاری کر دینا، جو سورہ بنی اسرائیل کے اینڈ پہ جا کے 9 معجزات آئے ہیں، اسی کے کانٹیکسٹ میں میں نے الحمدللہ 8 گھنٹے کا ڈیٹیل لیکچر ریکارڈ کروایا 4 نشستوں میں. مسئلہ نمبر 131A B C اور D، معجزات، کرامات، استدراج، جادو، سحر، علوین، اس کے اوپر میں نے ڈیٹیل سے قرآن حکیم سے 17 کراس ریفرنسز آیات کے لیے
اور 17 صحیح الاسناد احادیث سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، اور اس کے بعد پھر میں نے 10 صحیح کرامات بخاری اور مسلم اور باقی احادیث کی کتابوں کی روشنی میں بیان کی ہیں. آج محل نہیں میں اس کی ڈیٹیل میں جاؤں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر ہم کوئی زبردستی والا معاملہ کرتے تو کوئی ایک ہی معجزہ ایسا آسمان سے نازل کرتے کہ لوگ بے اختیار اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتے. وما یأتیہم من ذکر من الرحمن، اور رحمان کی طرف سے کوئی بھی نصیحت کی بات نہیں آتی، محدثن کوئی تازہ، الا کانوا عنہ معرضین، مگر یہ کہ وہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں. اب چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واحد معجزہ جس کے اوپر دعوی نبوت ہے وہ قرآن ہے. ان لیکچرز میں مسئلہ 131 ABCD میں بھی میں نے بتایا، الگ سے بھی ایک لیکچر دیا ہے مسئلہ نمبر 85، قرآن اور قتال ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو خصوصیات. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واحد معجزہ جس کی بنیاد پہ دعوی نبوت ہے وہ صرف یہ کتاب ہے. تو اسی کا ذکر ہو رہا ہے کہ ہم یہ معجزات، ہر آیت ایک معجزہ ہے. اس میں بار بار اس چیز کا ذکر بھی آئے گا. اللہ تعالیٰ اگلے انبیاء کا ذکر کرے گا اور ہر نبی کا پورا واقعہ بیان کرنے کے بعد کہے گا اس میں ہے نصیحت، یہ ہے معجزہ، اس کی بنیاد پہ ایمان لے کر آؤ. تو ہم جب بھی کوئی نئی آیت نازل کرتے ہیں تو یہ اعراض کرتے ہیں، فقد کذبوا، تو بے شک انہوں نے تکذیب کی، فسیأتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون، سو انہیں اطلاع اس امر کی جس کے ساتھ وہ استہزاء کیا کرتے تھے مل جائے گی. یعنی ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ ہوگا، اور پھر وہی ہوا. غزوہ بدر کی شکل میں، غزوہ خندق کی شکل میں، غزوہ خیبر کی شکل میں، اور پھر غزوہ حنین کی شکل میں، اور پھر الٹیمیٹلی غزوہ تبوک کی شکل میں جو اہل کتاب تھے اور مشرکین عرب کے اوپر، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جنگ قادسیہ اور جنگ یرموک کی شکل میں رومن اور پرشین امپائر کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا کوڑا صحابہ کرام علیہم رضوان کی تلوار کی شکل میں برسا. ان پر عذاب آیا، عذاب استحصال آیا اپنے وقت کے پیغمبر کا انکار کرنے کے سبب. لیکن اس دفعہ عذاب کی شکل ڈیفرنٹ ہوئی. اگلی امتوں میں عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے چنگھاڑ کی شکل میں، پتھروں کی بارش کی شکل میں، سمندر میں ڈبوئے جانے کی شکل میں. لیکن ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے کیس میں جس طرح معجزہ یونیک تھا، یعنی وہ فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والا ٹینجیبل معجزہ نہیں تھا، بلکہ یہ کتاب تھا، کیونکہ آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے، تو قیامت تک کے لیے معجزہ باقی ہونا چاہیے. اور دوسری آپ کی خصوصیت کہ آپ کے کیس میں عذاب استحصال جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں آیا اس طرح، بلکہ صحابہ کی تلوار مسلط ہوگی اہل کتاب اور مشرکین عرب کے اوپر. انہی دونوں ٹاپکس کو میں نے کمبائن کیا ہے مسئلہ نمبر 85 میں، قرآن اور قتال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو خصوصیات. یہ اس کا ٹاپک ہے، اور وہ اپنی نوعیت کا ایک بڑا اہم، اور اسلام کا جو فلسفہ ہے اس اعتبار سے، اور جہاد کا فلسفہ ہے، قتال کا فلسفہ، اس پہ ایک یونیک کوشش ہے الحمدللہ. تو ان پر بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم پر بھی عذاب آ جائے گا جو یہ ٹھٹا مذاق کر رہے ہو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے ساتھ. اولم یروا الی الارض کم انبتنا فیہا من کل زوج کریم، کیا انہوں نے زمین میں نہیں دیکھا کہ ہم نے کتنی کثرت کے ساتھ ہر شے جوڑوں کی شکل میں پیدا کی ہے. یہ جو کائنات میں فزیکل فینومینا آف نیچر ہیں، قانون قدرت ہیں، کیا یہ معجزات ان کے لیے کافی نہیں ہے کہ ضروری ہے کہ ان کو منہ مانگا معجزہ دکھایا جائے؟ اور اگر منہ مانگا معجزہ دکھا دیا جائے پھر مہلت ختم ہو جاتی ہے، اس لیے معجزہ منہ مانگا نہیں دکھایا گیا. ورنہ آج خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نہ ہوتے اگر منہ مانگا معجزہ اس وقت دکھایا جاتا اور وہ ایمان نہ لاتے. تو یہ مشرکین عرب کو جو ڈھیل دی گئی، حتیٰ کہ فتح مکہ پر عام معافی کا اعلان بھی ہو گیا اور سب کے سب لوگ مسلمان ہو گئے. یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ 2/3 قرآن اللہ کی طرف سے دھمکیوں پر مشتمل ہے. یہ بڑی اہم بات میں کرنے لگوں، آج تک میں نے کی نہیں ہے کبھی، کہ پورا قرآن اس کا 2/3 حصہ اللہ کی طرف سے دھمکیوں پر مشتمل ہے کہ لاؤ ایمان اس کتاب پہ ورنہ عذاب آ جائے گا، جس طرح اگلی امتوں پر آیا. لیکن ان مشرکین عرب پہ عذاب آیا کوئی نہیں جس طرح کا آنا چاہیے تھا، بلکہ وہ ایمان ہی لے آئے. قریش مکہ نے اسلام قبول کر لیا، سوائے چند ایک لوگوں کے جو بدر میں یا خندق میں قتل ہوئے، ان کے علاوہ اکثریت نے تو اسلام قبول کر لیا. تو الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا غلبہ ہوا. یہ بڑی اہم بات ہے کہ دھمکیوں کے باوجود اللہ کی رحمت کا غلبہ ہوا. ہم اللہ سے امید کرتے ہیں کہ قیامت والے دن بھی
انشاءاللہ تعالی اللہ کی رحمت کا ہی غلبہ ہوگا. کیونکہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی پیدائش سے پہلے اپنے پاس عرش پہ یہ عبارت لکھ لی تھی کہ میری رحمت میرے غضب پر بھاری ہے. اور یہ قرآن حکیم میں بھی کئی جگہ ہے. وَقَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ, اور ہم نے اپنے اوپر خود لازم کر لیا ہے کہ ہم رحمت ہی کریں گے. رحمت کا پہلو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ڈومیننٹ ہے, لیکن قرآن حکیم کو اگر آپ سنیں گے تو یہاں پر غضب والا معاملہ جو ہے ڈومیننٹ ہے, کیونکہ جب تک اللہ کا خوف نہیں ہوگا انسان کا قبلہ درست نہیں رہتا. لیکن الٹیمیٹلی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے 100 حصے ہیں, ان میں سے صرف ایک حصہ ایسا ہے جس کا ظہور اس دنیا پہ ہوا ہے, اور اس ایک حصے کی وجہ سے ایک ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے اور ایک جانور اپنے بچے کی حفاظت کرتا ہے. اور آپ دیکھیں کتنے بڑے بڑے جانور ہیں, چھوٹے چھوٹے ان کے بچے ہوتے ہیں, کیسے ان کی حفاظت کرتے ہیں. یعنی ہاتھی اپنے بچے پہ بیٹھ نہیں جاتا ورنہ تو بچہ پس جائے. اور مگرمچھ کا آپ بچہ دیکھیں, مگرمچھ کتنا بڑا ہوتا ہے, بچہ اس کا چھپکلی جتنا ہوتا ہے, اس سے بھی چھوٹا ہوتا ہے جب وہ پیدا ہوتا ہے. تو کتنی شفقت کے ساتھ وہ اپنے دانتوں میں مگرمچھ اپنے انڈوں کو بھی پھر بچوں کو بھی, یہ ساری اس شفقت کا ظہور ہے. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ یہ جتنی جانوروں کی اپنے بچوں کے ساتھ محبت ہے یا انسان کی اپنے بچوں کے ساتھ محبت ہے, یہ ان 100 میں سے ایک رحمت کا ظہور ہے, اور 99 رحمتیں 99% رحمتوں کا ظہور قیامت والے دن ہوگا انشاءاللہ. اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, آمین. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں جیسا وہ میرے بارے میں گمان کرے. لیکن صرف گمان ہی نہ کرتا رہے, یعنی اس نے اپنے اعمال بھی درست کرنے, اس سے کوئی یہ رزلٹ نہ نکال لے, ورنہ تو معاذ اللہ استغفر اللہ انبیاء کرام علیہ السلام کی جو دعوت ہے یا قرآن کی دعوت ہے وہ تو پھر سب کی سب نعوذ باللہ من ذالک جھوٹ ہوگی اگر ایسا معاملہ نہ ہو. بالکل ایسی تو احادیث موجود ہیں, قرآن حکیم میں بھی ہے کہ اہل ایمان میں سے بھی کئی لوگ ہیں جو دوزخ میں پھینکے جائیں گے نعوذ باللہ من ذالک, اور وہ 70,000 لوگ ہیں جنہوں نے بلا حساب و کتاب جانا ہے. بخاری و مسلم میں حدیث ہے. تو اس وقت بھی 1.5 ارب کے قریب تو مسلمان دنیا میں کم و بیش موجود ہیں, لیکن پوری امت میں سے 70,000 لوگ ہیں, اور ان میں سے بھی ہر ایک 1,000 کو اپنے ساتھ لے کے جائے گا بلا حساب و کتاب جنت میں, جس کو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کہتے ہیں آگے آگے پیر ہوئے گا پیچھے پیچھے مرید ہوں گے. تو وہ یہ خود سے بیچ میں نا وہ جیسے وہ بچپن میں جو ہے وہ اسکول کے بچے جو ہے نا وہ اسکول کی کتابوں میں رکھ کے کہانیاں پڑھا کرتے تھے نا, تو یہ ہمارے علماء جو ہے نا وہ بخاری مسلم میں یہ کہانی رکھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں, یعنی حدیث اتنی پڑھ رہے ہوتے ہیں بخاری مسلم سے, اور آگے پیر ہوگا پیچھے مرید. ہاں ایسے پیر ہوں گے جنہوں نے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ پڑھوایا یا لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ, ایسے پیر آگے آگے ہوں گے, ان کے مرید پیچھے ہوں گے. آپ سمجھیں کہ ایسے پیر جو ہیں وہ جو مرید پیچھے ہوں گے وہ کدھر جا رہے ہوں گے. وہ سورہ الزمر میں آیا نا کہ گروہ در گروہ دوزکیوں کو ہانکا جائے گا دوزخ کی طرف, اور اہل ایمان کو بھی گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جایا جائے گا. تو یہ گروہ در گروہ صرف جنت میں نہیں لوگ جائیں گے, گروہ در گروہ دوزخ میں بھی جائیں گے. قیامت والے دن غلام احمد قادیانی بھی اپنے فالوورز کو لے کر گروہ در گروہ جا رہا, ایک لیڈرشپ کی فارم میں ہوگا لیکن دوزخ میں جا رہا ہوگا. تو صرف گروہ در گروہ ہونا کافی نہیں ہے, وہ جنتی گروہ بھی ہو. تو یہ بڑا معاملہ جو ہے وہ نازک ہے. اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ہمارے ساتھ آسانی کا معاملہ فرمائے اور ہمیں بلا حساب و کتاب جنت میں داخلہ عطا فرمائے. ان فی ذالک لآیہ, اس میں ہے اللہ کی طرف سے قدرت کی نشانیاں. وما کان اکثرہم مؤمنین, لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. وان ربک لہو العزیز الرحیم, اور بے شک آپ کا رب غالب بھی ہے اور رحم فرمانے والا ہے. غالب ہے چاہے تو فوراً پکڑ لے گی, لیکن اس کی رحمت کا تقاضا ہے کہ وہ دنیا میں ڈھیل دیتا ہے کہ شاید میرا بندہ میری طرف پلٹ آئے. تو یہ جو آیت نمبر 9 ہے, ان فی ذالک لآیہ وما کان اکثرہم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم, یہ آیت اس صورت میں بار بار ریپیٹ ہوگی, کم از کم 7-8 دفعہ یہ آیت ریپیٹ ہوگی. تمام انبیاء کا جب مکمل ذکر آئے گا, ان کی قوموں کے ساتھ کیا معاملہ ہوا, الٹیمیٹلی قومیں ہلاک کی گئیں, اہل ایمان بچا لیے گئے, اینڈ پہ پھر اللہ تعالیٰ ہر نبی کا واقعہ بیان کرنے کے بعد اسی آیت کو ریپیٹ کرے گا کہ اے مشرکین عرب, جو تم معجزہ مانگتے ہو نا تو اس میں ہے معجزہ. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تو قرآن ہے, اور قرآن کیا ہے,
انباء الرسل اس کے اندر موجود ہے، اگلے انبیاء کے واقعات ہیں، ان کے ذریعے تذکیر جو ہے وہ کروائی گئی ہے بِأَيَّامِ اللہ، اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے جو دن ہیں ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تذکیر دلائی ہے۔ اس میں میں نے ڈیٹیل سے مسئلہ نمبر 113 دیا ہے، شاہ ولی اللہ دہلوی کی جو کتاب ہے الفوز الکبیر فی اصول التفسیر، اس کے کانٹیکسٹ میں کہ قرآن حکیم کے جو بڑے بڑے موضوعات 5 کون سے ہیں، ان میں سے ایک جو ہے وہ التذکیر بآلاء اللہ ہے، اللہ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں، اور ایک ہے التذکیر بایام اللہ، اللہ کی جو فیصلے کے بڑے بڑے دن تھے، جس دن قوم نوح ہلاک کی گئی، قوم موسیٰ ہلاک کی گئی یعنی فرعونی، اور قوم ہود اور قوم صالح، وہ اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے دن ہیں جس کے ذریعے اللہ نے ڈر سنایا۔ تو اب یہاں پر بھی انہی انبیاء کا ذکر آئے گا، اور قرآن حکیم میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ 7 انبیاء ہیں جن کا ذکر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ آیا ہے، 2 اس کے علاوہ بھی ہیں، حضرت یونس علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام بھی، لیکن ان دونوں کے علاوہ 7 انبیاء ہیں، اور ان میں بھی سینٹر میں اگر ہم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو مان لیں تو 3 انبیاء جو ہیں وہ پری ابراہیمک ہیں، پری ابراہیمک، جس کو ہم تورات کی لینگویج میں کہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے 3 انبیاء، سیدنا نوح علیہ السلام، سیدنا ہود علیہ السلام جن کی قوم عاد تھی، اور سیدنا صالح علیہ السلام جن کی قوم سمود تھی۔ یہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے، اور پھر ابراہیم علیہ السلام، اور 3 ابراہیم علیہ السلام کے بعد، ان میں سے بھی ایک ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں حضرت لوط علیہ السلام، اور پھر حضرت شعیب علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام ان کے ساتھ ہی ہیں۔ یہ 7 انبیاء ہیں جن کا ذکر ڈیٹیل کے ساتھ قرآن حکیم میں آیا، یا ان کے علاوہ اگر کوئی ہے تو وہ حضرت یونس علیہ السلام ہے اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور باقیوں کا ذکر جو ہے وہ ناموں کی حد تک 25 انبیاء کا ذکر قرآن حکیم میں آیا۔ اس کانٹیکسٹ میں میرا بڑا ڈیٹیل لیکچر ہے، مسئلہ نمبر 114، رسولوں کی دعوت اور شیطان سے قیامت کے دن آخری ملاقات اور قبر کے 4 سوال۔ یہ مسئلہ نمبر 114 میرا ریکارڈنگ موجود ہے ہماری ویب سائٹ ahlsunnatpak.com پہ، جسے شوق ہو تو دیکھ سکتا ہے۔ بہرحال یہاں پر بھی اب ایک ایک کر کے ایک نبی کا ذکر ہوگا، اور اس کے اینڈ پہ یہی آیات آئیں گی۔ آج ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر کور کریں گے، وہ بھی سارا نہیں ہوگا کیونکہ پھر درس کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے، کچھ آج کور ہو جائے گا اور باقی انشاءاللہ اگلی دفعہ۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا جو ذکر خیر ہے، اس کے اوپر ڈیٹیل سے مسئلہ نمبر 140 بھی میرا ریکارڈ ہے، موسیٰ علیہ السلام بامقابلہ فرعون اور موسیٰ علیہ السلام بامقابلہ جادوگر، اور آج بھی اس کا ذکر آئے گا یہاں پر۔ تو میں اتنی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، صرف آیات کو کور کروں گا، کیونکہ بار بار اس ڈیٹیل میں جانا جو ہے وہ پھر ہماری قرآن کلاسز آپ دیکھیں پہلے ہی 253 ہو چکی ہیں، اور ابھی صرف 19واں پارہ چل رہا ہے۔ تو کوشش یہی ہے کہ جن ٹاپکس پہ ڈیٹیل سے ڈسکشن ہو چکی ہے صرف ان کے ریفرنسز دے دیے جائیں، اور باقی ہم اس کو قرآن حکیم کو ترجمے کے ساتھ مختصر تشریح کے ساتھ کور کرتے جائیں۔ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ، اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام کو پکارا ان کے رب نے، أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، کہ جاؤ ظالم قوم کے پاس، یعنی شرک سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہے۔ قوم فرعون جو ہے وہ شرک میں مبتلا تھی، ان کے پاس جاؤ۔ قوم فرعون، فرعون کی قوم، الا یتقون، تاکہ وہ کیا وہ قہر الہی سے نہیں ڈرتے، وہ آگاہ ہو جائیں آپ کی دعوت کی برکت سے۔ قال ربی انی اخاف ان یکذبون، وہ کہنے لگے کہ اے میرے رب میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے۔ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي، اور میرا سینہ بھی بھجتا ہے اس بات سے کہ میں ان سے کیسے یہ بات کروں جا کر، کیوں کہ میری زبان جو ہے اس کے اندر روانگی نہیں ہے۔ ان کی زبان میں لکنت موجود تھی، اور اس میں اسرائیلی روایات بھی ملتی ہیں کہ چونکہ موسیٰ علیہ السلام کی پرورش جو ہے وہ فرعون کے گھر ہی میں ہوئی تھی، مسئلہ نمبر 140 میں نے بتایا، تو بہرحال بچپن میں اس کو یہ شک پڑ گیا کہ یہ شاید اسی کی وجہ سے میری سلطنت الٹنے والی ہے، تو اس نے ایک طرف جو ہے وہ دہکتا ہوا انگارہ رکھا اور ایک طرف ایک ہیرا رکھا۔ چھوٹی عمر تھی، موسیٰ علیہ السلام کو جب اٹھایا ہوا تھا فرعون نے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کی داڑھی پکڑ کے کھینچی، تو اس نے کہا کہ یہی نہ ہو، تو بہرحال وہ اس نے آزمائش کی، تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اپنی اس عمر میں بھی اتنے سمجھدار تھے کہ انہوں نے ہیرے کی طرف ہاتھ بڑھایا اٹھانے کے لیے، تو فرشتے نے ان کا ہاتھ جو ہے وہ کوئلے کی طرف کر دیا، تو انہوں نے کوئلہ اٹھا کے اپنی زبان پہ رکھ لیا، اس کی وجہ سے زبان میں لکنت آ گئی تھی۔ بعد میں اللہ نے دور بھی کر دی،
رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سورہ طٰہٰ میں ہم سن چکے ہیں، اسی کانٹیکسٹ میں مسئلہ نمبر 140 میں نے ریکارڈ کروا دیا تھا. تو بہرحال وہ کہہ رہے ہیں یا اللہ میری زبان میں لکنت ہے، فارسل الی ہارون، تو ہارون علیہ السلام کو نا بھیجیے ان کی طرف پیغمبر بنا کر. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ہی پیغمبر بنا دیا اور ان کو ان کے وزیر کے طور پر اٹیچ کر دیا. اس سے بات پتہ چلی کہ یہ جو زبان ہے یہ بڑی اہم ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اس لیے فرمایا نا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. ہم نے جو انسان کو جو پیدا کیا ہے اسے قرآن حکیم کا علم دیا ہے اور اس سے قوت گویائی دی ہے. یہ بہت بڑی چیز ہے، یہ بہت بڑی خوبی ہے. صحیح مسلم میں یہاں تک حدیث ہے کہ بعض واعظین ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے کلام میں جادو کا سا اثر ہوتا ہے، جیسے جادو اثر کر دیتا ہے اس طرح ان کی گفتگو کا سٹائل ہے. اور آپ دیکھیں دنیا میں جتنے بڑے بڑے سپیکرز ہیں جن کے فالوورز ہیں، چاہے وہ للہیت کے ساتھ دین کا کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے کسی بھی وجہ سے، بہرحال اتنی پبلک جو ان کے ساتھ اٹیچ ہے وہ زبان کی وجہ سے اٹیچ ہے. اسی جڑی مصیبت پائی سارے نو زبان دی وجہ نال ہی ہے. یعنی زبان میں اگر روانگی نہ ہو، زبان آپ کی فلوئنٹ نہ ہو اور گفتگو کا آپ کو سٹائل نہ آتا ہو تو ظاہر ہے آپ بات کنوے نہیں کر سکتے. تو یہ جو میں نے اپنے بارے میں یہ بولا، میرے بارے میں لوگ کہتے ہیں، میں نے لوگوں کے ریفرنس سے بیان کی یہ بات. قال اچھا وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ، اور مجھ پر ایک جرم بھی ہے ان کا. جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک قبطی قتل ہو گیا تھا، وہ سورۃ الاعراف کے اندر، سورہ طٰہٰ میں، باقی سورتوں میں اس کی ڈیٹیل آتی ہے. تو اس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام پھر وہاں سے چلے گئے، شعیب علیہ السلام کے پاس رہے، وہاں ان کی شادی بھی ہو گئی. یہ ساری چیزیں میں نے مسئلہ 140 میں ڈسکس کی ہیں. وہ کہتے ہیں مجھے ڈر ہے ان یقتلون، کہ مجھے وہ قتل کر ڈالیں گے قصاص میں. حالانکہ موسیٰ علیہ السلام نے انٹینشنلی قتل نہیں کیا تھا، لیکن بہرحال وہ قتل تو تھا. قال کلا، اللہ نے فرمایا نہیں، فاذهبا، تم دونوں جاؤ، بآیاتنا، ہماری روشن نشانیوں کے ساتھ، معجزات کے ساتھ، انا معکم مستمعون، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، ہر بات کا سننے والا ہوں. میں تمہارے ساتھ ہوں، کوئی ٹینشن نہیں لینی، ہر وقت میں تمہارے ساتھ ہوں، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. فاتیا فرعون، تو وہ دونوں فرعون کے پاس گئے. فقولا، تو ان دونوں نے کہا، انا رسول رب العالمین، بے شک ہم رب العالمین کی طرف سے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں. ان ارسل معنا بنی اسرائیل، کے آپ بھیج دیجئے بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ. یہ بڑی ڈیٹیل ہے اس کی. یوسف علیہ السلام کے زمانے میں چونکہ شام سے مصر میں آ کے آباد ہو گئے تھے بنی اسرائیل، اس وقت تو ان کی حکومت تھی. بعد میں وہاں پہ ایک نیشنل موومنٹ کامیاب ہوئی جس کی وجہ سے وہاں کے لوگ حکمران بن گئے، بنی اسرائیل ان کے غلام بن گئے. اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا تاکہ 300 سال کی جو غلامی تھی فرعون کی، اس سے نجات ان کو دلائی جائے، اور وہ منجی بنا کر، نجات دہندہ بنا کر بھیجے گئے. تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اور ہارون علیہ السلام نے کہا کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے. فرعون سے کہا، اور بڑے رسپیکٹ کے انداز میں، ظاہر ہے کہ وہ ان کا منہ بولا باپ تو تھا، پرورش تو اسی فرعون نے کی ہوئی تھی. قال الم نربک فینا ولیدا، فرعون نے سن کر کہا کہ موسیٰ کیا میں نے تجھے پالا نہیں تھا. یہ رب کا لفظ یہاں پہ پالنے کے لیے استعمال ہوا ہے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھے پالا تھا. ماں باپ کے لیے دعا ہے یہ. یہاں پر بھی دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کہتا ہے کیا میں تیرا رب نہیں تھا، یعنی تجھے پالا نہیں میں نے بچپن میں، جبکہ تو چھوٹا سا بچہ تھا. وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ، اور تو نے اپنی زندگی کے کئی سال اسی محل میں اتنی شاہانہ زندگی کے ساتھ گزارے، اور آج تو آ کے مجھے آنکھیں دکھا رہے. تو یہ آپ ذرا اندازہ کریں کہ وہ ظاہر ہے کہ وہ اپنا جو احسان جتا رہا تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ اس چیز کو بھول گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کا اگر اس پر حق تھا، موسیٰ علیہ السلام پر فرعون کا، تو کیا اللہ تعالیٰ کا کوئی حق نہیں ہے انسانوں کے اوپر؟ اور اسی چیز کو پھر موسیٰ علیہ السلام نے ریئلائز بھی کروایا اس کو کہ تو اپنا حق تو مجھ پر جتا رہا ہے، اور جو تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے اور جو تو شرک کا دائی بنا ہوا ہے ادھر، اس معاملے میں تجھے خیال نہیں آتا کہ اللہ نے تجھے یہ ساری نعمتیں دی ہیں اور تو خدا کے مقابلے کے اوپر خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے. نعوذ باللہ من ذالک.
وَفَعَلْتَ فَعَلْتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور اے موسیٰ تو نے ارتکاب کیا اس فعل کا جس کا تو نے ارتکاب کیا، اور تو بڑا ہی کافر ہے، یعنی ناشکرا ہے، بڑا احسان فراموش ہے، آج اپنے اس باپ کے سامنے بول رہا ہے آ کے جس نے تیری پرورش کی ہے۔ قال فعلتها اذا وانا من الضالین، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں میں نے ارتکاب اس وقت کیا تھا جبکہ میں ناواقف راہ تھا، اس وقت مجھ سے، یہ دال کا ترجمہ انبیاء کے لیے جب ہوگا تو وہ ناواقف راہ تھا، گمراہ ترجمہ نہیں کریں گے۔ اس پہ بھی میرا کلپ چڑھا ہوا ہے ووجدک ضالا فہدی کے کانٹیکسٹ میں، حمزہ بریلوی صاحب کا جو ترجمہ ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ تو میں نے ارتکاب اس وقت کیا جبکہ میں ناواقف تھا، خود جان بوجھ کے تو نہیں ہوا، انجانے میں ایسا ہو گیا۔ فَفَرَرْتُ، تو میں بھاگ گیا، مِنْكُمْ، تمہارے ہاں سے، لَمَّا خِفْتُكُمْ، جبکہ مجھے ڈر ہوا کہ تم مجھ پر گرفت کرو گے۔ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُکْمًا، تو میرے رب نے میری طرف حکم نازل کیا، یعنی مجھے پیغمبر بنایا، میری طرف اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے چوز کر لیا۔ اٹھا دیں یار، میرا اشارہ ہی نہیں آپ لوگ سمجھتے یار، میں اب فارسی بولوں جب میں بار بار انگلی سے اشارہ کر رہا ہوں، سب لوگ دیکھ رہے ہیں، تو جو جس بندے کو بھی نیند آئے، ساتھ والا جو ہے وہ بے شرمی کا مظاہرہ نہ کرے، خود شرم کرے، اس کو اٹھا دے۔ دروشی پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُکْمًا، میرے رب نے میری طرف نبوت کا حکم فرمایا، وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور مجھے رسولوں میں بنایا، یعنی اپنی نبوت کے لیے مجھے چن لیا۔ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ، اور یہ وہ نعمت ہے، تَمُنُّهَا عَلَيَّ، جو جس کا تو مجھ پر احسان جتلاتا ہے، أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيل، کہ تو نے خود تو بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنایا ہوا ہے، تو اپنی نعمتوں کا احسان مجھ پر جتا رہا ہے، لیکن میری پوری قوم 6 لاکھ کی قوم کو، بنی اسرائیل کو تو نے غلام بنایا ہوا ہے، یہ کون سا انصاف ہے؟ قال فرعون، تو فرعون نے کہا وما رب العالمین، یہ جو تو کہہ رہا ہے کہ میں رب العالمین کی طرف سے پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں، یہ رب العالمین کیا ہے، کون ہے یہ؟ قال رب السماوات والارض، اللہ اکبر، وہ کہنے لگے، فرمانے لگے کہ وہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا، وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، یعنی پوری کائنات کا وہ رب ہے۔ ان کنتم موقنین، اگر تم واقعی بات ماننے والے ہو جاؤ، یقین کرنے والے ہو جاؤ، تو یہ قدرت میں اتنی نشانیاں موجود ہیں جو اس پر گواہ ہے کہ میں کس رب کا تعارف تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ قال لمن حولہ الا تستمعون، تو وہ فرعون اپنے درباریوں سے کہنے لگا، دیکھ رہے ہو ذرا اس کی باتیں سنو، یہ کس قسم کی باتیں کر رہا ہے؟ یعنی ظاہر ہے کہ وہ تو خدائی کا دعویٰ کیے ہوئے تھے، سارے مریدین ہی اس کے بیٹھے ہوئے تھے، چاہنے والے، تو ان کو کہنے لگا دیکھ رہے ہو یہ کس قسم کی باتیں کر رہا ہے؟ اب موسیٰ علیہ السلام نے بجائے اس کی اس جاہلانہ بات کا جواب دینے کے کہا، قال ربکم ورب آبائکم الاولین، میں اس رب کی بات کر رہا ہوں جو تمہارا سب کا رب ہے اور تمہارے سارے آباء و اجداد جتنے گزر چکے ہیں سب کا پیدا کرنے والا وہ ہے۔ قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، فرعون کہنے لگا بے شک یہ جو تمہارا رسول تمہاری طرف بھیجا گیا ہے یہ تو کوئی دیوانہ لگتا ہے، اپنے درباریوں سے کہنے لگا ہے تو اڈا رسول، یہ تنزیہ بات کرتے ہوئے، یہ تو لگتا ہے اس کے اوپر کوئی جنون کا، کوئی جنات کا اثر ہو گیا ہے، کوئی مجنون ہے، نعوذ باللہ۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے پھر بھی اس کی بات کا جواب نہیں دیا۔ قال رب المشرق والمغرب، وہ کہنے لگے کہ وہ رب ہے مشرق کا اور مغرب کا۔ دیکھیں انہوں نے اپنی دعوت اسی طریقے سے سٹارٹ رکھی ہوئی ہے، اب ہر اعتراض کا جواب دینا شروع کر دے پھر تسی کام کار بیٹھے دعوت آ، وہ اپنی بات کو اسی طریقے سے پریزنٹ کرتے جا رہے ہیں کہ وہ رب ہے مشرق کا اور مغرب کا، وما بینہما، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل رکھتے ہو تو تمہیں یہ بات سمجھ آ جائے کہ میں کس رب کی بات کر رہا ہوں۔ قال، تو وہ کہنے لگا لئن اتخذت الہا غیری
لَأَجْعَلْنَكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ، روب جماتے ہوئے کہا اگر تم نے میرے سوا کسی اور خدا کی بات کی، کسی اور کو خدا ٹھہرایا تو میں تمہیں قیدیوں میں داخل کر دوں گا، جیل جاؤ گے سیدھے اگر یہ بات کرو گے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اس نے، اور موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے باقی درباریوں کو بھی دھمکی دے دی کہ اگر کسی کے دل میں ایمان ہے تو کنو کاٹ لو، سیدھا میں جیل خارے تو انو سٹاں گا، قیدی بنا لوں گا۔ قال اولو جئتک بشیء مبین، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگرچہ میں تمہارے پاس ایک روشن چیز بھی لے آؤں، یعنی میں معجزہ بھی اگر کوئی دکھا دوں تب بھی تم ایسا کرو گے، میری بات کو نہیں مانو گے۔ قال فأت بہ ان کنت من الصادقین، اب وہ پھر تھوڑا ٹھنڈا ہوا، اس نے کہا اچھا لاؤ کون سا معجزہ ہے، اگر تم سچے ہو تو لاؤ کون سا معجزہ ہے تمہارے پاس دکھانے کو، میرے پاس لے کر آؤ۔ فألقى عصاه، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کے ہاتھ میں جو عصا تھا، وہ ایک سوٹا تھا، لکڑی کا ڈنڈا تھا، وہ پھینکا۔ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، تو وہ بہت بڑا اژدہا، کھلا اژدہا ان کے سامنے۔ یہ بہت بڑا معجزہ تھا، ایک پلانٹ کنگڈم اینیمل کنگڈم میں بدل گئی، مردہ زندہ کرنے سے بڑا یہ معجزہ تھا۔ مردہ تو وہی زندہ ہو جاتا ہے نا، یہاں پہ لکڑی سے اژدہا کا بن جانا اور پھر دوبارہ ہاتھ لگانا دوبارہ لکڑی بن جانا، اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر بھی وہ ایمان نہ لایا۔ پھر دوسرا معجزہ وَنَزَعَ يَدَهُ، پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے کرتے کے نیچے سے یوں ہاتھ نکالا، فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، تو وہ دیکھنے والوں کے لیے روشن ہو گیا، سورج کی طرح چمکتا ہوا، ایسی اس میں سے شدید روشنی نکلی۔ یہ دو بڑی بڑی نشانیاں، بڑے بڑے معجزات۔ قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ، تو اب فرعون کو فوراً فکر پڑ گئی کدھرے نالا لینا ایمان لے آون، وہ تو دل بےمان تو اجتا ٹھہر، دل بےمانی پہ ہے تو لیم ایکسکیوزز بہت ہیں، جھوٹے بہانے بہت ہیں۔ تو ساتھیوں سے کہنے لگا ان ھذا لساحر علیم، دیکھو یہ تو بڑا کوئی ماہر قسم کا جادوگر لگ رہا ہے۔ یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحر، یہ چاہتا ہے کہ تمہیں نکال دے تمہارے اس علاقے سے اپنے جادو کے ذریعے۔ ایک کولویوں نے گلا بنا لیا نے، یعنی وہ پبلک ڈائنامکس کو اپنے ساتھ کرنے کے لیے، جس کو کہتے ہیں روند مار دینا، تو وہ روند مار رہے ہیں کہ یہ تمہیں نکالنے، حالانکہ نکالنے کے لیے ہے، وہ تو اللہ کو منوانے کے لیے آئے تھے، لیکن جس کی چودراہٹ اور جس کی بادشاہی سٹیک پہ لگی ہوتی ہے تو اس نے تو اسی چشمے سے بات کرنی ہوتی ہے نا، کہ اگر اس کو سارے مانیں گے تو میری تو بادشاہت ختم، پھر تو لیڈر یہ۔ اسی لیے ہر نبی کے مخالفت پہ قوم کے سردار کھڑے ہوا کرتے تھے۔ یہاں وہ کیا کہہ رہا ہے کہ اے تو چاہتا ہے تو کاٹ ہی دے، تو زمینہ تے قبضہ کر لے۔ فماذا تأمرون، تو اب تمہاری کیا رائے ہے؟ ان کو فوراً ہی اپنے ساتھ شامل کر دیں، دسو کیا کریے یار، یہ تو بڑی مصیبت بن گئی ساڑھے واسطے، تہاڈی کی رائے ہے؟ اللہ اکبر۔ قالوا ارجہ واخاہ وابعث فی المدائن حاشرین، تو وہ بولے کہ اس کو اور اس کے بھائی ہارون کو مہلت دو اور تمام شہروں میں اپنے ہرکارے بھیج دو، یاتوک بکل سحار علیم، تاکہ وہ تمہارے پاس ماہر قسم کے جادوگر اکٹھے کر کے لے آئیں۔ یعنی اب اس کا مقابلہ کرنا ہے نا تو جادوگر ہی لے کے آتے ہیں، ہمارے پاس بھی تو اس وقت جادو عروج پہ تھا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پھر ایسا معجزہ دیا کہ جادوگر بھی مقابلہ نہ کر سکے۔ فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُوم، اور جمع کر لیے گئے جادوگر ایک مقررہ جگہ پر ایک خاص دن، اور یہ جادوگر جو ہے نا کوئی درجنوں کی تعداد میں نہیں تھے، ہزاروں کی تعداد میں تھے، سارے جادوگر انہوں نے اکٹھے کر لیے۔ ظاہر ہے کہ وہ اب ان کو لالچ دی گئی تھی۔ وقیل للناس، اور لوگوں سے بھی کہہ دیا گیا، هل انتم مجتمعون، کہ تم سب کے سب اکٹھے ہو گئے تماشا دیکھنے۔ انے نو کے چاہیے دو اکھاں، سارے کے سارے تیار ہوئے، تو وہ اتنا بڑا مجمع اکٹھا ہو گیا اور وہاں پر جو ہے وہ اوپنلی، یعنی آپ سمجھ لیں ایک مجادلہ ہونے لگا جادوگر اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان۔ لعلنا نتبع السحرة ان كانوا هم الغالبون، شاید ہم پیروی کرتے رہیں ان جادوگروں کی اگر وہ مقابلے پر غالب آ جائیں، یعنی ہم پھر اگر جادوگروں کو ماننا ہے تو ہم ان کو مان لیں گے جو ہم نے جادوگر لے کے آئے ہیں، اگر ہم نے پیروی کرنی ہے۔ فلما جاء السحرة، جب وہ حاضر ہوئے جادوگر، قالوا لفرعون، تو انہوں نے فرعون سے کہا، اَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، کیا تم ہمیں انعام دو گے نا اگر ہم غالب آئے؟ یہ ایک پیغمبر میں اور جادوگر میں فرق ہے، یعنی جادوگر پہلے پیسے نہیں گال کر رہے ہیں، یہی علماء کرائم اور علماء پرائم میں بھی فرق ہے۔ علماء کرائم یعنی مجرم علماء، اور علماء پرائم
جو واقعی علماء حق ہیں، علماء سو بامقابلہ علماء حق، تو وہ مال کے پیچھے نہیں، وہ اللہ کی رضا کے لیے. موسیٰ علیہ السلام نے کوئی مال کی بات نہیں کی، بلکہ کہا اللہ پر ایمان لے آؤ، دیٹس آل. اس سے زیادہ کچھ نہیں چاہیے، کوئی دولت نہیں چاہیے. اب یہ جادوگر تھے تو ان کا کریکٹر بھی پھر پتہ چل رہا. کہتے کوئی مال ملے گا، ان کننا نحن الغالبین، اگر ہم موسیٰ پر غالب آ گئے. قال نعم، فرعون اودی تے سٹیک تے لگی تھی بادشاہی، انہیں کہا نعم کیوں نہیں. وَإِنَّكُمْ إِذًا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، صرف انعام، تسی تے میرے مشیر خاص بن جاؤ گے، مقربین میں شامل ہو جاؤ گے، وزراء بن جاؤ گے، تم میرے بڑے قریبی ہو جاؤ گے ایک کام اگر تسی کر دے ہوتے. قال لهم موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا. اس میں پھر وہ ڈیٹیل بھی آتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے پہلے جادوگروں سے پوچھا کہ کیا تم پہلے اپنا وہ معاملہ کرتب دکھاؤ گے یا میں اپنا معجزہ دکھاؤں. تو وہ گھبرائے، پھر انہوں نے کہا اچھا ہم دکھائیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے پھر بعد میں، موسیٰ علیہ السلام بھی گھبرا کے جب رسیاں سانپ کی شکل میں نظر آئیں، پھر اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ نہیں آپ ذرا ایک دفعہ سانپ پھینکیں تو صحیح، دیکھیں ان کے ساتھ ہوتی کیا ہے. قال لهم موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا القوا ما انتم ملقون، پھینکو جو تم پھینکنے والے ہو. فالقوا حبالهم وعصیهم، تو انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹیاں پھینکی. وقالوا بعزت فرعون، اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ فرعون کی جے. یہ ہے وہ اپروپریٹ ٹرانسلیشن. خیر ہوئے فرعون دی، فرعون دے نا تے سٹ رہے ہیں سی، فرعون کی عزت کے ساتھ. انا لنحن الغالبون، بے شک ہم ہی غالب آئیں گے. یہ جادوگروں نے کلام وہاں پر بولا. فالقى موسیٰ، پھر موسیٰ علیہ السلام نے عصاہ، اپنا عصا پھینکا. فاذا هي تلقف ما يأفكون، تو جتنا فریب انہوں نے بنایا تھا وہ سب کی سب چیزوں کو وہ ہڑپ کر گیا. وہ بیسیکلی رسیاں اور لاٹیاں سانپ بنی تو نہیں تھی لیکن نظر آ رہی تھی، ایون موسیٰ علیہ السلام کو بھی نظر آئی. اور میں نے اسی لیے یہ بات کی تھی اس موقع پر بھی، الگ سے بھی جادو کے اوپر بھی میرا ایک لیکچر آ چکا ہے کہ انبیاء پہ بھی وقتی طور پر جادو کا اثر ہو سکتا ہے، لیکن اس سے ان کی نبوت کی تعلیمات میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو جیسے ہی وہ ہڑپ کر گئی رسیاں، ان رسیاں اور سانپ جو بنے تھے رسیوں اور لاٹھیوں کے، اور موسیٰ علیہ السلام کا وہ جو عصا تھا ان کو ہڑپ کر گیا. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، تو سب کے سب جادوگر سجدے میں گر پڑے فوراً. قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، سب کے سب پکارے ہم ایمان لے کر آئے تمام جہانوں کے پروردگار پر، رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ علیہ السلام کے رب پر بھی اور ہارون علیہ السلام کے رب پر. آپ ذرا دیکھیں کتنی حیران کن بات ہے کہ جادوگر ایمان لے کر آگے. ہونا چاہیے تھا فرعون بھی ایمان لے کر آتے، فرعون یعنی فرعون کا تکیہ تھا ان جادوگروں کے اوپر، لیکن وہ نہیں ایمان لے کر آئے. اس پہ میں تھوڑی سی ڈیٹیل گفتگو کروں گا اور یہ آیات مکمل ہو جائیں. اسی کانٹیکسٹ میں ایک حدیث بھی صحیح مسلم کی بیان کروں گا انشاءاللہ تعالی. اللہ اکبر. قال آمنتم له قبل ان آذن لكم، فرعون نے کہا کہ کیا تم ایمان لے آؤ گے موسیٰ علیہ السلام کے رب کے اوپر اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں. انه لکبیرکم الذی علمکم السحر، بے شک یہ تمہارا بڑا جادوگر ہے، یہ تمہارا بڑا ہے، یہ تمہارا گرو ہے، اس نے ہی تمہیں جادو سکھایا. دیکھیں کیسا پینترا بدل لیا. ٹھیک ہے، حالانکہ وہ تو جانتے بھی نہیں تھے موسیٰ علیہ السلام کو. تو اب اس نے اگلا جو ہے وہ اس میں کہتے ہیں دل بے ایمان تے اجتا ٹیر، دل بے ایمانی پہ اترا ہو تو آپ کتنے لیم ایکسکیوزڈ ڈیوائس. یہ تمہارا بڑا ہے نا اسی لیے اس پہ ایمان لے آؤ. فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ان قریب تم جان جاؤ گے. لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، میں ضرور کٹوا دوں گا تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے، یعنی دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں، تاکہ چل نہ سکو صحیح طریقے سے. کیونکہ جب آپ چلتے ہیں نا تو دایاں پاؤں اور بایاں ہاتھ اور دایاں ہاتھ اور بایاں پاؤں یہ آپس میں سنکرونائز ہوتا ہے، تو اس لیے مخالف سمت کے ہاتھ اور پاؤں کٹوا دوں گا. وَلَا أُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، اور سب کے سب کو سولی چڑھا دوں گا. قَالُوا لَا ضَيْرَ، وہ سب کے سب جادوگر دیکھیں کس لیول پہ ان کا ایمان فوراً چلا گیا. وہ کہنے لگے کوئی پرواہ نہیں، اِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ، بے شک ہم نے لوٹ کے اپنے رب کے پاس ہی جانا ہے. موت تو ایک دن آنی ہے، بعد میں نہ صحیح اب صحیح مرنا تو ہے، دنیا میں ہمیشہ کسی نے رہنا تو نہیں ہے. اِنَّا نَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا، ہم تو بس
اسی چیز کی طمع اور لالچ رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں بخش دے اور ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے. ان کننا اول المؤمنین، کیونکہ ہم سب سے پہلے تیری قوم میں سے سب سے پہلے ہم ایمان لا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ ایمان لانے کی برکت سے ہمارے گناہوں سے درگزر فرما دے. اور باقی جگہوں پر آتا ہے پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اے فرعون تو جو بھی عذاب دے گا وہ اس دنیا کی زندگی میں تو دے سکتا ہے، آخرت میں تو نہیں دے سکتا. ہم اس رب پر ایمان لائے ہیں جس نے آخرت کی ہمیشہ کی کامیابیاں ہمارا مقدر کر دی ہے. تو اگر دنیا میں ہمیں یہ تکلیف اٹھانی بھی پڑی، مرنا تو ہے ہی ہے، الٹیمیٹلی اللہ تعالیٰ کی جنت میں پہنچنے میں ہم کامیاب تو ہو ہی جائیں گے. یہ میرے بھائیو سورہ الشعراء کی آیت نمبر 51. الحمدللہ یہ میرے خیال ہے آج یہ 250 کلاسوں میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ہم نے کسی کلاس میں 51 آیات کور کی ہیں، ورنہ تو 10 12 20 سے زیادہ آیات کور نہیں ہوتی ہیں. باقی انشاءاللہ اگلی دفعہ کریں گے، لیکن ابھی 7-8 منٹ باقی ہیں. میں اسی کانٹیکسٹ میں ایک حدیث بیان کرنا چاہتا ہوں، بڑی انٹرسٹنگ. آپ اپنے قرآن پاک اب بند کر دیجئے. میرے بھائیو یہ جو سورہ الشعراء کی آیات کے اندر آیت نمبر 44 سے لے کر 51 تک کے کانٹیکسٹ میں یہ بات آئی کہ جو جادوگر تھے وہ سب سے پہلے ایمان لے آئے. فرعونیوں کو توفیق نہیں ہوئی ایمان لانے کی، جادوگروں نے فوراً ایمان قبول کر لیا جب انہوں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے عصا نے ان کی ساری رسیاں اور لاٹھیاں جو بظاہر سانپ نظر آ رہی تھیں ہزاروں کی تعداد میں، ان کو ہڑپ کر لیا ہے. تو جادوگر فوراً ایمان لے آئے. کیوں؟ اس کی ٹیکنیکل ریزن کو سمجھے. جو شخص جس فیلڈ کا ہوتا ہے وہ اپنی اس فیلڈ کے ایپیکس، چوٹی اور کلائمیکس کو جانتا ہوتا ہے. جادوگر چونکہ جادو سے واقف تھے، ان کو پتا تھا کہ جادو زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتا ہے. پریکٹیکلی وہ یہ کام نہیں کر سکتا تھا، ورنہ تو وہ کہتے اچھا اب ہم ایک رسی پھینکتی ہیں جو تیرے عصا کو کھا جائے موسیٰ. ان کو پتا تھا کہ یہ جو موسیٰ علیہ السلام نے کر کے دکھایا ہے نا، صرف یہ نظروں کا دھوکہ تو ہو سکتا ہے، رسیوں کو اور لاٹھیوں کو سانپ دکھانا، لیکن جو موسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ کر کے دکھایا یہ جادو نہیں ہو سکتا کہ وہ عصا وہ بنے اور سب کو ہڑپ بھی کر جائے. یہ کام نہیں کوئی کر سکتا. تو جادوگر اپنی اس فیلڈ کی ایپیکس اور چوٹی کو جانتے تھے کہ یہ جادو نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں. ہر جو ماہر فن ہے وہ اپنے فن کی ایپیکس کو جانتا ہے کہ سائنس زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتی ہے. آج ایک سائنٹسٹ جانتا ہے کہ آج کی سائنس کہاں تک پہنچی ہوئی ہے. یعنی اگر ہم کسی سائنٹسٹ سے یا کسی بایولوجسٹ سے، کسی ڈاکٹر سے رابطہ کر کے یہ پوچھیں کہ بتاؤ کہ اگر کسی کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ جائے تو اس کو جوڑنے کے لیے کتنا ٹائم چاہیے، تو وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ اس کو پلستر کریں گے کم از کم 6 سے 8 ہفتے کے لیے. اپنی اس ٹانگ کو آپ موومنٹ نہیں کر سکتے بغیر اس سہارے کے، اور اس دوران جو ہے دونوں طرف سے جو ہڈی ہے اس کا گودا جو ہے وہ آپس میں جڑ جائے گا، اور وہ پھر کہتے ہیں فزیکل فینامنا آف نیچر ہے. یہ خدا ہی جوڑ رہا ہوتا ہے، ورنہ کوئی ایلفی لگا کے تو جوڑا نہیں جا سکتا. تو 6 سے 8 ہفتے میں جڑ جائے گا. اور اگر اس کو بتایا جائے نہیں ہم اس کو 6 سے 7 سیکنڈ کے اندر جوڑ کے دکھا سکتے ہیں، اور انسان وہیں پہ چلنا شروع کر دے گا، تو وہ کہے گا نہیں یہ سائنس میں پاسبل نہیں ہے، یہ امپاسبل ہے، فزیکل فینامنا آف نیچر کو توڑنے والی چیز ہے. اسی کو تو ہم معجزہ کہتے ہیں. اور صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، مسئلہ نمبر 131 ABCD، معجزات، کرامات، استدراج، جادو پہ 8 گھنٹے کی میری ویڈیو ریکارڈڈ ہے ہماری ویب سائٹ اہلسنتپاک.com پہ. اس میں میں نے کئی معجزات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسی معجزات، فزیکل فینامنا آف نیچر کو ٹینجیبل فارم میں توڑنے والے معجزات ڈسکس کیے. ان میں سے ایک بھی یہ بھی تھا صحیح بخاری کے ریفرنس سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی ڈیٹیل حدیث ہے، ایک صحابی ہے بار ان کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر اپنا مبارک ہاتھ پھیرا تو ان کی ہڈی اسی وقت درست ہو گئی. تو اب یہ فزیکل فینامنا آف نیچر کو توڑنے والی چیز ہے، یہ سائنٹیفکلی پاسبل نہیں ہے کہ فوراً یہ معاملہ ہو جائے. اسی طریقے سے جادوگروں کو یہ بات پتا تھی کہ یہ جو کام ہوا ہے یہ جادو نہیں ہے، یہ کوئی اور چیز ہے، کیونکہ ہر ماہر فن اپنے فن کی ایپیکس کو جانتا ہے. اسی طرح کا ایک واقعہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوا، اور وہ واقعہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ صحیح مسلم میں آیا ہے. انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2008 نمبر حدیث ہے 2008
کتاب الجمعہ چیپٹر ہے صحیح مسلم کا، اس میں یہ حدیث موجود ہے، اور یہ حدیث مشکات کے اندر بھی موجود ہے، جسے میں نے ڈکلیئر کیا ہے انسائکلوپیڈیا آف حدیث، پورا ڈیٹیل لیکچر بھی دیا ہے، مسئلہ نمبر 111 بھی مشکات المصابیح کے تعارف کے اوپر۔ اس میں جو علامات نبوہ والا چیپٹر ہے، نبوت کی علامات والا چیپٹر، تیسری جلد کے اندر، اس میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5860 نمبر حدیث ہے، مسلم میں بھی ہے اور مشکات میں بھی۔ مشکات والوں نے صحیح مسلم کے ریفرنس سے ہی لی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، اسی دوران بعض لوگوں کی یہ رائے بھی ہو گئی تھی کافروں میں سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مخلص انسان ہیں، اور آپ یہ جو کچھ کر رہے ہیں آپ کے اوپر کوئی جنات کا اثر ہو گیا، نعوذ باللہ آپ مجنون ہیں۔ اور ظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند دن کے لیے غار حرا میں جا کے آپ نے عبادت کی، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن حکیم پڑھنا شروع کیا، تو ظاہر ہے کہ وہ ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ چند دنوں کے لیے وہاں گئے تھے، اور وہاں پر ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی جن کا اثر ہو گیا ہو، اور یہ مخلص لوگ بھی اس میں شامل تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ بھی، صرف چھیڑنے کی حد تک نہیں۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پوری زندگی پیچھے موجود تھی، اس میں میرا لیکچر دیکھ لیں، مسئلہ نمبر 88A اور 88B، عصمت انبیاء کے عقیدے پہ شبہات کا تحقیقی جائزہ۔ اس میں نے ڈیٹیل کے ساتھ یہ بات کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت سے پہلے کی جو 40 سال کی ڈائنامک زندگی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں دلیل بنایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی، الحمدللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو معجزہ ہے القرآن، اس کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کریکٹر کھڑا ہوا ہے، جس کی بنیاد کے اوپر اس معجزے کو بھی منوایا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان ہی بیسیکلی سب سے بڑی اتھینٹسٹی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کریکٹر کے ریفرنس ہے۔ تو اس حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص تھا جس کا نام تھا ضماد، ضاد میم الف دال، اردو میں ہم ضماد کہہ رہیں گے۔ تو وہ ضماد نامی ایک شخص تھا جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ جھاڑ پھونک کا کام کرتا ہے، یعنی کسی کے اوپر جنات کا اثر ہو جائے تو اس کے پاس ایسا منتر ہے کہ وہ پڑھتا ہے تو جنات کا اسیب کا اثر اتر جاتا ہے۔ اور اس قسم کے منتر ہوتے ہیں، ضروری نہیں ہے قرآنی آیات ہوں، اس کے علاوہ بھی صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اپنے جو کلمات زمانے جاہلیت کے جو تم منتر پڑھا کرتے تھے مجھ پر پیش کرو، اگر ان میں شرکیہ کلمات نہیں تو آج بھی ان کو اسی طریقے سے کرو۔ مسئلہ نمبر میرا 109 نمبر مسئلہ ریکارڈڈ موجود ہے، انہی جنات، تعویذات، آسیب اور اس قسم کے اس کے حوالے سے جو وظائف ہیں اس پہ، نظر بد کے حوالے سے، تو وہ منتر پڑھا کرتا تھا۔ تو مشرکین عرب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی آنکھوں کے تارے تو تھے، صادق اور امین مشہور تھے، آپ کے ساتھ جذباتی ایفیلیشن تھی لوگوں کی، تو کچھ ہمدرد لوگوں نے کہا کہ اس شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاتے ہیں۔ اس نے خود آفر کی، اسی الفاظ ہیں اس حدیث میں، اس نے خود آفر کی کہ تم جس شخص کے بارے میں یہ کہہ رہے ہو کہ اس پر یہ جنون کا اثر ہے، جنات کا اثر ہے، مجنون ہے، کوئی آسیب کا اثر ہو گیا، مجھے اس کے پاس لے جاؤ، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ میرے ہاتھوں کے ذریعے اسے شفا دے۔ یہ اس کے الفاظ ہیں، یعنی اللہ کو بھی مانتا تھا، مشرکین عرب بھی اللہ کو مانتے تھے، ساتھ چھوٹے الہہ کو شریک کرتے تھے، تو اس نے کہا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ میرے ہاتھوں سے اس محمد کو شفا دے دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو مشرکین عرب نے کہا کہ ہاں یہ تو بڑی اچھی بات ہے، تو تمہیں لے جاتے ہیں، تاکہ وہ تو یہ چاہتے تھے ہماری بھی جان چھوٹ جائے، اور جو مخلص لوگ تھے وہ چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ اسی طریقے سے، آپ کی وجہ سے بھائی بھائی سے الگ ہو گیا، باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے، ظاہر ہے جب آپ دعوت توحید پیش کریں گے پھر تو یہ ہوگا، انتشار تو پھیلے گا۔ کہتے ہیں جی انتشار پھیلتا ہے، اسلام کی وجہ سے انتشار پھیلا، یا قرآن کی دعوت کی وجہ سے، یا آج جو حق کی آواز بلند کرتا ہے کہتے ہیں جی یہ تو فتنہ ہے، تو فتنہ تو بن جاتا ہے، نہ ماننے والوں کے لیے نہ ماننا فتنہ ہے، ماننے والوں کے لیے مان لینا فتنہ ہے، کہ ان کے لیے آزمائش شروع ہو جائے گی پھر مخالفین کی طرف سے۔ تو بہرحال وہ شخص آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور پھر وہی الفاظ نے ریپیٹ کیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ ذرا حوصلہ دیکھیں، کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑے اخلاص سے آپ کے پاس چل کر آیا ہوں، اور مجھے پتا چلا ہے کہ آپ کے اوپر جنات کا اثر ہے، اور مجھے منتر آتا ہے، میری وجہ سے بڑے لوگوں کو شفا نصیب ہوئی ہے، ایک ٹرائی میں تواڈے نال بھی مار کے دیکھ لینا، آپ پہ بھی میں ایک ٹرائی کرتا ہوں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو میری وجہ سے شفا عطا فرما دے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا، آپ نے
چند کلمات اس کے سامنے پڑھے اس کے جواب میں، ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ، اللہ اکبر، نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ جو میں خطبہ بھی شروع میں پڑھتا ہوں صحیح مسلم میں 2008 نمبر ہے، اور جو دوسرے الفاظ ہیں وہ صحیح مسلم میں ہی 2005 نمبر ہے۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ بہرحال یہ جو آپ نے کلام پڑھا، ان الحمد للہ، بے شک تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، نحمدہ ونستعینہ، ہم اسی کی حمد بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ جسے اللہ تعالی ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اب یہ جب آپ نے پڑھا، اور پڑھنے والی آپ کی زبان، کلمات میں بھی طاقت، وہ کہنے لگا محمد یہ آپ نے کیا پڑھا ہے، دوبارہ پڑھیے، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ آپ نے پھر پڑھا ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ۔ پھر اس نے کہا یا رسول اللہ ایک دفعہ اور پڑھیے، اے محمد پھر پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ یہ پڑھا، تو پھر اس نے ورڈنگ دی وہاں پر، کیا کہا؟ وہ کہنے لگا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بڑے بڑے کاہنوں کے کلام سنے ہیں، بڑے بڑے جادوگروں کے اقوال سنے ہیں، بڑے بڑے شاعروں کی شاعری سنی ہے، لیکن جو کچھ آپ بول رہے ہیں، جو کچھ آپ فرما رہے ہیں، اس کلام کا کیا اثر ہے کہ یہ تو ادب کی سمندر کی گہرائی سے لکھا ہوا کلام ہے۔ حالانکہ ابھی آپ نے قرآن نہیں پڑھا، آپ کا یہ اپنا خطبہ ہے، قرآن تو ابھی اس نے سنا ہی نہیں تھا، قرآن تو ابھی سنا ہی نہیں تھا۔ یہ اقوال، ادب کے اقوال کی گہرائی، سمندر کے الفاظ ہیں، اس کے سمندر کی تہ میں سے نکلے ہوئے جملے ہیں، انتہائی بلیغ کلمات ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلاوت فرمائے ہیں۔ اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بیعت لی، اور پھر اس کے بہاف پہ، وہ اپنے قبیلے کا سردار تھا، اس کے پورے قبیلے نے بھی اسلام قبول کر لیا، اس کی بیعت بھی لے لی۔ اب آپ دیکھیں کہ مشرکین عرب انہوں نے بھیجا تھا، اور میں جو بات کہہ رہا تھا نا کہ جادوگر اپنے فن کے ایپیکس سے واقف ہوتے ہیں، اس لیے جادوگر ایمان لے آئے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر۔ یہ بھی چونکہ منتر پڑھنا جانتا تھا، جادوگروں کے پاس، ساحروں کے پاس، شاعروں کے پاس بیٹھا رہا، یہ جانتا تھا کہ یہ جو کچھ آپ نے پڑھا ہے نا، یہ جادوگروں کا، کاہنوں کا کلام نہیں ہے، ساحروں کا کلام نہیں، شاعروں کا کلام نہیں، کوئی اور چیز ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں وہ اس حوالے سے اینٹی ونم اور الزامی جواب کے طور پر، اور لاجیکل آنسر جسے میں پنجابی میں پھکی کہتا ہوں، اس کے طور پہ یہ جو بھینسا پیج کے اوپر، گستاخانہ پیج کے اوپر انہوں نے کچھ قرآن حکیم کی جو ہے نا مقابلے پہ آیات بنا کے نا، اور عربی میں قرآن کی طرز کے اوپر نا ردیف قافیہ ملا کے نا، تذکیرہ، اسی طریقے سے وہ خلیلہ، یہ الفاظ جوڑ کے نا، تو وہ قرآن پاک کی آیات کچھ بنائی ہوئی ہیں، اور کہتے ہیں دیکھیں جی قرآن کا چیلنج ہم نے پورا کر دیا ہے، کہ چاہو تو اگر اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا کہ قرآن جیسی کو کتاب لے آؤ، کوئی ایک سورت، وہ کہتے ہیں ہم نے دیکھو کتنی آیات ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، اور وہ پڑھ کے نا اس کو بالکل ٹپیکل عربی قاری کے انداز میں نا، وہ عبد الباسط عبد الصمد کی آواز کے سٹائل میں وہ پڑھ کے تو کہتے ہیں دیکھیں ہم نے کر دیا۔ تو یہ ان کا جواب بھی مجھے لوگ کہہ رہے تھے، ان کا جواب کہتے ہیں کہ یہ جواب آپ نہیں دیں گے، یہ جو عربی لنگوسٹک سے واقف ہے نا، جو عربی ادب کو جاننے والے لوگ ہیں، جو عربی جو ہے وہ شاعری سے واقف لوگ ہیں، اس میں معذرت کے ساتھ ہمارے سب کانٹیننٹ کے علماء بھی نہیں، کیونکہ یہ صرف انہوں نے عربی سیکھی ہوئی ہے ایز اے لینگویج، یہ اس ادب کی گہرائی کو نہیں جانتے۔ اس میں جو عربک جاننے والے ہیں بائی برتھ، جو عربک ہوں گے، کوپٹک عربک، بائی برتھ عربک، وہ بتا سکتے ہیں
کہ اس کلام میں اور قرآن حکیم میں کیا زمین و آسمان کا فرق ہے. تو لہٰذا اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں, اس قسم کی کوئی رکھتے ہیں. اگر یہ اتنا سادہ کام ہوتا, یہ جو 1400 سال بعد لوگ کر رہے ہیں, اس وقت نہ لوگ کر کے تو آیات پیش کر دیتے. کسی کی جرت نہیں ہوئی ہے, کوئی ضعیف روایت بھی نہیں ملتی کہ کسی عرب کے شاعر نے یہ چیلنج قبول کر کے کہ 2-4 سب سے چھوٹی سورت تھی نا, انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر, اس کے مقابلے پہ بھی کوئی سورت نہیں لا سکا. سورۃ البقرہ کے میں تو آخری چیلنج آیا کہ ایک سورت ہی لے آؤ. پہلے آیا نا 10 صورتیں, پہلے تو ہے قرآن جیسا کوئی کلام, پھر کہا گیا 10 صورتیں, پھر کہا گیا چلو ایک سورت. اتنے غیرت مند تھے عرب کے لوگ, ان کو بھی پتا تھا کہ اس طرح کا کلام ہم پروڈیوس نہیں کر سکتے. الحمدللہ یہ تو ایک اسپیکٹ ہے. پھر اس کے اندر جو پروفیسیز تھیں قرآن حکیم کے اندر, مستقبل کی خبریں تھیں. اس وقت پرشین امپائر مغلوب ہوئی, جو رومن امپائر مغلوب ہوئی اور پرشین غالب آئی, اور سورہ روم کے اندر اللہ تعالیٰ نے پریڈکشن کر دی کہ بضع سنین یعنی 10 سالوں کے اندر اندر دوبارہ رومن امپائر پرشین امپائر کے اوپر غالب آ جائے گی. اور حضرت بکر نے شرط بھی لگا لی اس کے اوپر, اور غلبہ ہو بھی گیا. اور خیر پھر اس کے بعد تو مسلمانوں نے دونوں کو الٹ کے رکھ دیا, پرشین کو بھی اور رومن امپائر کو بھی. اس قسم کی پروفیسیز اور کئی چیزیں ہیں. لہٰذا یہ میں بھینسا پیج کے حوالے سے, میرا پہلے بھی کلپ چڑھ چکا ہے سیدہ صفیہ کے حوالے سے, الحمدللہ لاکھوں لوگ وہ دیکھ چکے ہیں. میں نے علمی طریقے سے جواب دیا ہے, یہ بھی علمی طریقے سے انشاءاللہ اس کا کلپ بھی ہم کاٹ کے چڑھا دیں گے کہ اس قسم کی کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے, نہ آپ جواب دینے کی کوشش کریں. اصل ایشو یہ ہے کہ آج کے دور میں جو چیز عروج پہ ہے قرآن حکیم کو اس پہ پیش کریں. قرآن حکیم کی کوئی ایک آیت بھی, اسٹیبلش سائنس, ہائپوتھیسز اور تھیوریز کی بات نہیں کر رہا, اسٹیبلش سائنس کے خلاف ثابت کریں جو اسٹیبلش ہو چکی ہو اور سب ایگریڈ اپان ہو اس کے اوپر. الحمدللہ آج قرآن حکیم اس ٹیسٹ کے اوپر بھی پورا اترے گا. بہرحال یہ الگ سے ایک ٹاپک ہے. مسئلہ نمبر 83 بھی میرا دیکھ لیں, ہو کریٹڈ گاڈ اور جدید شیطانی وسوسوں کا تحقیقی جائزہ, ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک.com پہ. مسئلہ نمبر 83 بھی, جس میں نے جو دور حاضر کے بڑے ایتھیسٹ ہیں, آکسفورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں, 80+ ان کی ایج ہے, پروفیسر رچرڈ ڈاکنس, ان کی کتاب دا گاڈ ڈیلوژن, اس کا میں نے پوسٹ مارٹم کیا ہے. آپ یوٹیوب پہ بھی جا کے لکھیں 83 مسئلہ, صحیح سپیلنگ لکھیں MAS, اس کے بعد اپسٹروفی والا کاما ALAH, مسئلہ کہتے ہیں عربی میں سوال کو. 83B مسئلہ لکھیں, وہ لیکچر کھل جائے گا. الحمدللہ ہزاروں لوگوں کی اصلاح کا وہ سبب بنا ہے, اس کے کلپس جو ہیں لاکھوں لوگوں نے دیکھے ہیں. تو یہ دیکھیے, اس میں بھی میں نے کئی اس طرح کے وسوسوں کے جواب دیے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک, وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.